دعوت خطاب دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ خالد عبداللہ صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا وجعلنا من المسلمین ولیہدنا قرآنا وحدیثا باللسان عربی مبین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریتہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ تمام احباب سے یہ گزارش ہے، میں بہت زیادہ لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، مختصر سی تھوڑے سے ٹائم میں چند منٹوں میں ایک بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے دیواروں سے ہٹ کے تھوڑا ساتھ ہو کے بیٹھ جائے تاکہ بات کو سمجھانے میں، بات کو آگاہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور جو بھائی چھوٹے بچے ہیں ضرور مسجد میں آئیں، لیکن بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ آج جس موضوع کے متعلقہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں وہ موضوع ہے چند لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ چند لمحے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے گھر میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور قیام اللیل تاک راتوں کے لیے سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اذکار کا کرنا یہ ضروری ہے۔ ذکر اذکار قرآن چھوڑ کے، نوافل چھوڑ کے صرف دروس کا ہی سننا یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب بھی ہونا چاہیے، الفاظ قرآن کے بھی پڑھنے چاہیے، اذکار بھی ہونے چاہیے اور نوافل بھی ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کی دلیل دینا یہ بے معنی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی جند اور جان سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور بات کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پہ بات کو آگاہ کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد صاحب فلاں گاؤں میں ہوتے تھے، فلاں شہر میں ہوتے تھے، وہاں پہ انہوں نے بچپن گزارا، وہاں پہ جوانی گزاری، تو جن کے دل میں ماں اور باپ کی محبت ہوتی ہے وہ ڈگنا پڑا ادھر ہو جائے۔ جن کے دل میں ماں اور باپ کی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں خیال اٹھتا ہے کیوں نہ میں اپنے والد صاحب کے آبائی گاؤں کو دیکھ کے آؤں، جہاں پہ میرے والد صاحب نے دن گزارے، رات گزاری، جوانی گزاری، بچپن گزارا۔ والدین سے ہٹ کے پتہ چلے میری والدہ فلاں گاؤں سے بیاہ کے آئی تھی۔ آدمی کے دل میں اگر ماں سے پیار ہے، محبت ہے، تو وہ ماں کی گلیوں سے بھی پیار کرتا ہے، ماں کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں، اگر کسی بندے کو اپنے کسی سیاسی لیڈر سے، مذہبی لیڈر سے، کسی دینی رہنما سے، کسی پیر سے، کسی مرشد سے پیار ہو، بیٹے بیٹھ جاؤ، تو وہ ان کے گھر کو دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے اور اس لیے وہ سفر بھی کرتا ہے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنے مرشد صاحب کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنے فلاں بڑے کے گھر کو دیکھنے جا رہا کہ ان کے گھر میں رہنے کا انداز کیسا تھا۔ اگر آج ہم بڑوں کے بارے میں جاننے کے لیے کتابوں کو پڑھیں گے، ان کا کھانا کیسے تھا،
پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے تھا، تو یہ زیادہ حق میں یہ رکھتا ہے ہم کائنات کے سب سے بڑے انسان، سب سے اعلیٰ انسان جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، ان کے اٹھنے کا ماحول کیسا تھا، ان کے بیٹھنے کا ماحول کیسا تھا، ان کے چلنے کا انداز کیسا تھا، ان کے بیویوں کے ساتھ تعلق کیسے تھے، ان کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا یاروں سے پیار کیسا تھا، ان کی دیواریں کس طرح کی تھی، ان کی چھت کس طرح کی تھی، ان کے برتن کس طرح کے تھے، ان کے بستر کس طرح کے تھے، ان کا لباس کس طرح کا تھا۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کبھی میوزیم میں جائیے، کسی بھی عجائب گھر میں جائیے، آپ کو نظر آئے گا یہ کیا ہے، یہ علامہ اقبال کی کرسی ہے، اس پہ بیٹھ کر وہ اشعار کو لکھا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے، یہ علامہ اقبال کا حقہ ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین کو پہنچایا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے، یہ اس کی وہ الماری ہے جس میں یہ کتابوں کو رکھا کرتا تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نے کیا دیکھا، یہ سگار کس کا ہے، یہ محمد علی جناح کا ہے، یہ کوٹ کس کا ہے، یہ محمد علی جناح کا ہے۔ عجائب گھر میں جائیے گا، آپ کو محمد علی جناح کے حوالے سے کئی چیزیں نظر آئیں گی، ہم اس کے ذریعے محسوس کریں گے ان کی پوشاک کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی گفتگو کیسی تھی۔ تصویریں لگی ہوتی ہے، کبھی بیٹی کے ساتھ، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی کسی انگریز کے ساتھ، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ ان کی زندگی کی عکاسی ہے۔ لیکن ہم نے تصوراتی طور پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اس طرح اس حالت میں، بیداری کی حالت میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن تصوراتی طور پہ جو حدیث نے بتایا، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو صحابہ کرام نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں، ان کی شکل مبارک کے بارے میں، ان کے قد کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کی دیواروں کے بارے میں، ان کے پانی پینے کے انداز میں، ان کے کھانا کھانے کے انداز میں، ان کے گفتگو کے انداز میں، ان کے مسکرانے کے انداز میں، ان کے خوشی کے انداز میں، ان کے غمی کے انداز کے، ان کے اٹھنے کے انداز میں جو بیان کیا، ہم تصور میں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے پانی پیتے ہوں گے، کیسے تشریف رکھتے ہوں گے۔ آج ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بات بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمارے یقین میں ہونی چاہیے۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل من و عن نہ تو کاپی کر سکتے ہیں، نہ ان کی نقل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شان، ان کا انداز ہم اپنا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم تو صرف ایک بات کریں گے، اللہ ہمیں ان سے پیار تھا، ہم ان کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تیرے حبیب نے کہا تھا جس سے پیار ہو آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے مجھے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، ملک سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر کسی چیز کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، وہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، آقا علیہ السلام سے پیار ہے، آقا علیہ السلام کے احترام ہے۔ ہم نے جب قرآن کو دیکھا، حدیث کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو دیکھا، ہمیں پتہ چلا، پوچھنے والوں نے پوچھا، کسی سے پوچھا، علماء سے پوچھا، علماء نے کتابوں کو دیکھا، کتابوں کو پڑھا، اور اسی طرح شمائل ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے حوالے سے جن باتوں کا ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نبی علیہ السلام کا چہرہ، صحابی پوچھتا ہے دوسرے صحابی سے، دوسرا صحابی سے، تابعی پوچھتا ہے رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، کہا نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ چاند کی طرح گول تھا، نبی علیہ السلام کا چہرہ لمبا نہیں تھا، چوڑا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کیسے تھی، کوشادہ تھی، نبی علیہ السلام کی ناک کیسی تھی، ستواں اور باریک ناک تھی، نبی علیہ السلام کے رخسار کیسے تھے، سرخ اور ملائم تھے، نبی علیہ السلام کے ہونٹ کیسے تھے، گلاب کی خوبصورتی کی کیا حیثیت ہے، گلاب کی نرمی کی کیا حیثیت ہے، آقا کے ہونٹ اس سے بھی زیادہ نرم تھے، نبی علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھی، نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرما پہننے کے بغیر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سرما
सुरमा पहना हो, नबी अलैहिस्सलाम का कद कैसा था। आका अलैहिस्सलाम ना बहुत ज़्यादा तावील थे, ना छोटे कद के थे, दरमियाने कद के थे। नबी अलैहिस्सलाम का सीना कैसे था, ना बाहर था, पेट कैसा था, ना पेट बाहर था, सीना और पेट दोनों बराबर थे। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ कैसे थे। सहाबी ने कहा कि मुलायमियत रेशम की कम होगी, मेरे आका की हथेलियों की ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम का चलना कैसे था। सहाबी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम ऐसे चलते थे जैसे पहाड़ी से उतर रहे हो, यानी आंखों को झुका के चलते थे, तेज रफ्तार से चलते थे और तेजी से चलने के आदी थे। ना तो दौड़ने का अंदाज था, ना सुस्ती का अंदाज था, दरमियाना अंदाज था। हर बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ सहाबा ने बयान कर दी। लेकिन हम तसव्वुर में जाए वो मदीने की गलियों को, वो जिन गलियों में बेशक कारपेट की सड़क ना होगी, पक्की दीवारें ना होंगी, कारपेट की तरह आला किस्म की ना तो सड़कें होंगी, ना सीवरेज का निज़ाम होगा, ना लाइटें, ना कुमकुमे, ना बल्ब, ना किसी किस्म की वायरिंग होगी, कच्ची दीवारें होंगी। नबी अलैहिस्सलाम का घर किस तरह था। नबी अलैहिस्सलाम के घर में छोटे छोटे हुजरे थे। ये हुजरा सैयद आयशा का, ये हुजरा सैयदा उम्मे हबीबा का, ये हुजरा सैयदा हफ्सा का, ये हुजरा फला उम्महातुल मोमिनीन का। नबी अलैहिस्सलाम के घर के छोटे छोटे कमरे हैं। पूछने वाले ने पूछा, सैयदना हसन से पूछा, रसूलुल्लाह के घर की कैफियत बताओ। कहने वाले ने कहा कि मैं जब जवान हुआ मेरे हाथ रसूलुल्लाह के घर की छत को लगते थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम का घर बहुत ज़्यादा ऊंचा न था। दीवारें कैसी थी, कच्ची दीवारें थी। छत किसकी थी, खजूर के तने और खजूर के छिलकों की थी। फर्श की तरह था कि मिट्टी का फर्श था। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की दीवार का कोई बात तो बयान करो। कहने वाले ने कहा मशकीज़ा लटका हुआ, पानी भरा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम के अगर घर में मैंने देखा पीने के बर्तन, हमारे घरों में क्या है, खाने के लिए अलहदा, पीने के लिए अलहदा, चाय के लिए अलहदा, मीठे के लिए अलहदा, आइसक्रीम के लिए अलहदा, स्वीट के लिए अलहदा। लेकिन रसूलुल्लाह के घर में, नबी अलैहिस्सलाम के घर में, कायनात के ताजदार के घर में, कायनात के सरदार के घर में, अंबिया के इमाम के घर में जो बिस्तर है वो किस चीज़ का है, बर्तन किस तरह के हैं कि लकड़ी का प्याला जिसको रस्सियों के साथ बांध के छत के साथ लटकाया होता। आका इस प्याले से क्या इस्तेमाल फरमाते थे। कहने वाले ने कहा नबी अलैहिस्सलाम इसमें दूध पीते थे। कहा दूध के अलावा, कहा शहद वाला पानी पीते थे। कहा इसके अलावा, कहा पानी में खजूरों को डबो के रख देते, बाद में मसल कर उनको नबीज बनाकर आप पी लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज, हमारा अंदाज देखिए। हमने अगर चाय पी है, अब उसके बाद हमें पानी पीने के लिए और बर्तन चाहिए। अगर जिस खाने में, जिस बर्तन में हमने खाना खाया है, हमने चावल खाए हैं, अब चावल खाने के बाद हमने सालन डालने के लिए और बर्तन चाहिए, कोई और चीज़ के लिए और बर्तन चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह के अंदर इतना नखरा नहीं था। आका अलैहिस्सलाम कनात की बेहतरीन मिसाल थी। नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई सादगी वाली ज़िंदगी को गुजारने वाले थे। और नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर का अंदाज क्या था। बिस्तर ये था कि खजूरों की छल्ले लेकर, उनके पत्ते लेकर, उनको नरम करने के बाद, घास को नरम करने के बाद चमड़े के अंदर रख के सी दिया गया था। नबी अलैहिस्सलाम उस पे आराम फरमाया करते थे। और तकिया किस तरह का था, यही कपड़े को लेकर, चमड़े को लेकर उसमें खजूर की छाल को भर दिया गया था। बाजुकात चमड़ा भी नहीं होता था, से खजूर की छाल होती। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे तशरीफ़ फरमाते, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाते। जब आराम फरमा के उठते, आपकी कमर मुबारक पर उनके निशान पड़े होते। ये मेरे आका के घर का बिस्तर है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, हमारे घर भी, अपने घर भी, रसूलुल्लाह का घर भी, नबी अलैहिस्सलाम के घर में सादगी की इंतहा है। छोटे छोटे कमरे हैं। मैं ये नहीं कहता दौलत नहीं होनी चाहिए, ज़रूर अल्लाह दे दे, इस्तेमाल करें, ज़हार करे, दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर अच्छे पैसे दे दे, अच्छा बेड बनाने में कोई हर्ज की बात नहीं, अच्छे बिस्तर लेने में कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन उसके अंदर ना तो फजूल खर्ची हो, ना उसके अंदर कंजूसी हो। नबी अलैहिस्सलाम का घर का जाविया देखने के बाद
اب ہم ذرا تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ اصل موضوع میرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کیسا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 13 بیویاں تھیں۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں موجود تھیں اور 2 بیویاں صرف دنیا سے گئی تھی، اور ان 2 بیویوں کے علاوہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں زندہ تھی۔ ذرا تصور کیجئے نبی علیہ السلام کا بیوی سے تعلق کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق یہ ہے کہ ایک دن سیدہ عائشہ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں دوڑ لگاؤں، رسول اللہ کے ساتھ دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ آگے گزر گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا، رسول اللہ آگے گزر گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ جسم میں بھاری ہو چکی تھی، سیدنا محمد رسول اللہ نے کہا اے میری گھر والی، اے رفیقہ حیات، یہ اس دن کا معاملہ برابر ہوا، وہ بدلہ برابر ہوا، یہ انداز، یہ محبت، یہ گفتگو کا انداز، یہ بالکل خشک مزاج رسول اللہ نہ تھے، بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ نے کہا کہ گھر کے باہر کرتب ہو رہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیچھے چھوٹی سی کسی چیز کو رکھا، سیدہ عائشہ کا قد چھوٹا ہے، میرے آقا کا قد بڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہیں، سیدہ عائشہ پیچھے کھڑی ہے، کبھی آقا کی بغل کے پیچھے سے کبھی کاندھے کے اوپر سے وہ حبشی کا کرتب دیکھ رہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا اظہار کرنا، ان کو تفریح کو مہیا کرنا۔ ہم کو بھی چاہیے اپنی ازواج کے ساتھ اللہ موقع دے دے ان کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جانا، ان کو سیر کے لیے لے کے جانا، پردے داری کو قائم کرتے ہوئے ان کو کمروں میں بند کر دینا۔ یہ صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہوتی تھی، اور یہیں پہ بس نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو کیسے پکارتے تھے، یا عائش کہہ کے پکارتے تھے، یا حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ محبت کا انداز یہ تھا کہ سیدہ عائشہ کہتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جس پیالے میں میں پانی پیتی اسی جگہ سے اپنے ہونٹ کو لگا کر پانی اور دودھ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کھانے کو کھایا کرتے تھے، میرے استعمال والے پانی کے ساتھ میرے آقا نہایا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا نرمی کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، بات صرف یہ نہیں کہ نرمی کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، جب اصلاح کی باری آئی تو رسول اللہ کا کردار کیا تھا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد میں اپنے گھر کو رسول اللہ کے گھر جیسا بنانے کی کوشش کروں۔ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا بتائیے کائنات میں آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ یہی سیدہ عائشہ ایک دن گھر میں ہے اور دوسری اپنی سوکن کے بارے میں، دوسری مومنوں کی ماں کے بارے میں کہا، وہ چھوٹے سے قد والی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار محبت ایک سائڈ پہ کیا، ایک نبی ہونے کا، اصلاح کرنے کا زاویہ پکڑتے ہوئے فوراً سے پہلے تنبیہ کی، عائشہ تیرے یہ کلمے اتنے سخت ہے، اگر میٹھے کنویں میں ڈال دیے جائے وہ کڑوے ہو جائے۔ محبت اپنی جگہ پہ ہے، اصلاح اپنی جگہ پہ ہے، اور یہیں پہ بس نہیں ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیوار کے ساتھ پردہ لگا ہوا، پردے کے اوپر تصویر لگی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سے پہلے اصلاح کے دامن کو پکڑتے ہوئے کہا، عائشہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا۔ اصلاح کا معاملہ کیا۔ سیدہ عائشہ نے بھی کمال قسم کی تابعداری کو کرتے ہوئے آگے بڑھی، کپڑے کو لیا، پھاڑ کر سرہانوں کو بنا دیا، تصویر کو مسح کر دیا، اور آج ہمارے گھر دیکھ لیجئے کیا وہاں پہ تصویریں کس کی ہے؟ یہ فلاں کزن کی تصویر ہے، یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، اور گھر میں سامنے تصویر لگی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تصویر کو پسند نہ کیا۔ جہاں پہ رسول رہتا ہے، جہاں کائنات کا افضل ترین انسان رہتا ہے، جہاں پہ وہ عورت رہتی
کہتی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات کو اتارا، اگر اس کے گھر میں تصویر ہو، رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ میرا گھر، میں بھی گناہ گار، میرے ازواج بھی گناہ گار، میری اولاد بھی گناہ گار، لیکن اس کے بعد بھی میں نے تصویروں کو سجایا ہوا۔ آج تصویروں کو سجانے کا اتنا شوق بڑھا کہ میں نے کئی قسم کے کیلنڈروں کو اپنے گھروں میں سجایا۔ ان کیلنڈروں میں کیا دیکھا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 سے زیادہ تصویریں ہیں۔ یہ کس کی تصویر؟ یہ فلاں بزرگ کی تصویر۔ یہ کس کی تصویر؟ فلاں درگاہ والے کی تصویر۔ یہ کس کی تصویر؟ فلاں بزرگ کی تصویر۔ اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھ دیا، جن گھر میں ان کی تصویر ہوگی ان گھر میں خیر و برکت ہوگی، جن گھر میں ان کی تصویر ہوگی وہاں پہ شیطان نہ آئے گا، جس گھر میں ان کی تصویر ہوگی وہاں پہ کاروبار کی آمد و رفت رہے گی۔ لوگوں نے کیلنڈروں کو بنا کر ان کی تصویروں کو لگا کر اس کے اوپر یہ اشعار کو لکھ دیا کہ گنج بخش فیض عالم، اس طرح کے اشعار کو لکھ دیا۔ ہمیں یہاں تک سمجھنا چاہیے اگر رسول اللہ کے گھر میں تصویر ہے تو نبی علیہ السلام پسند نہیں فرماتے۔ مجھے بھی اپنے گھر میں تصویر کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اصلاح کا پہلو اس سے بھی آگے دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی 2 بیویاں ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ السلسلۃ الصحیحہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کے پاس 1 اونٹنی ہے، دوسری بیوی کے پاس 2 اونٹنیاں ہیں۔ تھوڑا سفر کیا، ایک اونٹنی والے کی اونٹنی تھک گئی، سفر کرنے سے قاصر نظر آئی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیوی کو کہا اپنی ایک اونٹنی اپنی دوسری بہن کو دے دو۔ اس نے فوراً سے پہلے کہا کہ میں اپنی اونٹنی اس یہودن کی بیٹی کو دوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو بیوی جن کا نام صفیہ ہے ان کی والدہ واقعی یہودن تھی۔ یہ بات صحیح تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کو کرنا اتنا ناپسند گزرا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، خیمے سے باہر نکلے، سفر پہ چلے گئے۔ مہینہ 2 مہینے 32 دن اور 84 دن کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے گفتگو کو نہ کیا۔ مدینے میں بات مشہور ہو گئی، آقا جہاد پہ گئے تھے، واپس آئے ہیں، بیویاں واپس آ گئی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے کلام نہیں کیا۔ لگتا یہ ہے کہ ان قریب رسول اللہ ان کو طلاق دے دیں گے۔ ایک دن پھر ہوا، وہ اپنے گھر میں اپنی خادمہ کے ساتھ بیٹھی کنگھی کروا رہی تھی۔ خادمہ نے کہا وہ دیکھو رسول اللہ کا سایہ آیا، اور وہ کہتی ہے سیدہ زینب ان کا نام ہے، کہتی واقعی یہ تو رسول اللہ کا سایہ ہے۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، 2 باتیں ثابت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ تربیت کی بات ہے بیوی کے ساتھ بائی کاٹ کو کر لیا، اس سے علیحدگی کو اختیار کر لیا۔ محبت اپنی جگہ پہ ہے۔ رسول اللہ کا منہج کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، اللہ کی تابعداری پہ لگایا جائے۔ محبت نہیں دیکھی، اس کے ساتھ ان کی اصلاح کا پہلو دیکھا۔ اور دوسرے اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ موجود تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کو دیکھ کر امہات المومنین نے کہا تھا کہ وہ دیکھو رسول اللہ کا سایہ آیا۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے بیویوں کے ساتھ پیار، خرچہ، لباس، جوتا، جولری، ہر چیز کو دینا چاہیے، لیکن اگر وہ بے نماز ہے، اگر وہ بے پردہ ہے، اگر وہ زبان دراز ہے، اگر حقوق اللہ کو تلف کرنے والی ہے، اگر حقوق العباد سے پیچھے ہے، اس کے ساتھ سختی کا رویہ کرنا، اتنی سختی جتنی اسلام نے کہی ہے، نہ اس کے چہرے پہ مارا جائے، نہ اس کو گالی دی جائے، نہ والدین کے نام پہ طنز کیا جائے، بلکہ اس کے لیے حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ٹیڑھی ہے اگر چھوڑ دو گے تو بگڑ جائے گی، اگر سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ درمیانی حالت کے اندر یہ رسول اللہ کے گھر کا ماحول ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بیوی کو 20 سال ہو گئے غسل جنابت نہیں آتا، 20 سال ہو گئے وضو کا طریقہ نہیں آتا، 20 سال ہو گئے کئی بچوں کے اللہ نے ان کو ماں بنا دیا، لیکن صحیح طرح نہ بسم اللہ آتی ہے نہ اعوذ باللہ آتی ہے، اور جب اگر وہ کھانا اچھا نہ بنائے
आए मैं फ़ौरन टोकता हूँ कि तुझे तो खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अपने बारगाह में रब्बुल आलमीन के लिए उसे नमाज पढ़नी ना आए, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे क्या चाहिए, यहाँ भी रसूलुल्लाह का उसवा देखूँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका अलैहिस्सलाम इसलिए भी हमारे लिए नमूना है। और बात इससे भी आगे बढ़कर औलाद के बारे में देखते हैं कि रसूलुल्लाह के घर का पहलू, माहौल औलाद के मुतल्लिक़ क्या था। सैयदना हसन को उठाते, सीने से लगाते, खुशबू को महसूस करते, रुखसार को चूमते, उनके होंठों को चूमते, प्यार की इंतहा है। सैयदना इब्राहीम अपने बेटे को लेकर इसी तरह चूमते। एक आने वाला आया, आगे कहता है कि आका अलैहिस्सलाम आप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, अब मैंने तो अपने बच्चों को कभी चूमा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बारे में इशारा किया कि तेरे दिल में नरमी वाली बात मौजूद नहीं है, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत की इंतहा देखें, इमामुल अंबिया नमाज पढ़े, सैयदना हुसैन आते हैं, आपकी कमर पर सवार हो जाते हैं, आप सजदा लंबा कर लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा बयान फरमा रहे, सैयदना हसन आते हैं, वहाँ से गिर गए, खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, आगे बढ़े, अपने लख्ते जिगर को उठाया, सीने से लगा लिया। ये मोहब्बत की इंतहा थी। लेकिन तरबियत का अंदाज देखिएगा। एक दिन सैयदना हुसैन ने खजूर को पकड़ा, खजूर किस इलाके की, मदीने की, और मदीने में खजूरें कैसे हैं, बिल्कुल फ्री मामला, जितनी मर्जी खाओ, रसूलुल्लाह का नवासा है। लेकिन एक खजूर पकड़ी जो इनकी मलकियत न थी, नबी अलैहिस्सलाम ने प्यार अपनी जगह, तरबियत के अंदाज को लिया, हलक में उंगली डाली और खजूर को निकाल दिया। ये बात की तरगीब थी कि बच्चे से प्यार करना अपनी जगह पर, उसको हलाल और हराम की तमीज़ बताना अपनी जगह पर। सैयदना हुसैन के हवाले से एक और बात, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन अपने घर में है, रात का टाइम है, नबी अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा के घर में ठहरे हुए। हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, लोग कहते हैं बेटी के घर से पानी भी नहीं पीना चाहिए। रसूलुल्लाह बेटी के घर में क़याम कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जिस वजह से ये मकूला बना था वो ये थी कि बेटी के पास ज्यादा ना जाया करो, क्योंकि कम अक्ल होती है, और किसी घर में नाचाकी की बिना पर तुम्हें अपने खावंद की शिकायत लगाए, तुम गुस्से में आओ और उसका घर तबाह होने का खदशा ना बन जाए, इसलिए कम जाया करो, थोड़ा ठहरा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में ठहरे हुए। सैयदना हसन ने रात के टाइम पानी मांगा, आका अलैहिस्सलाम ने उठकर जाकर पानी का प्याला लिया। घर वापस आने के बाद पानी पिलाने लगे। सैयदना हसन का बिस्तर उधर है, दरमियान में हुसैन है। हुसैन उठे, कहा नाना मुझे भी पानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी लेके जाते हुए दरमियान में पहले हुसैन है, हसन है, पहले हुसैन है, बाद में हसन है। पानी पहले हसन ने मांगा है, बाद में हुसैन ने मांगा है। रसूलुल्लाह के करीब हुसैन है, दूर हसन है, लेकिन पानी उसने पहले मांगा, रसूलुल्लाह ने उनको पानी दिया। हुसैन ने कहा मुझे दीजिए, आका ने कहा नहीं, पहले जिसने तलब किया है पहले उसको दूंगा। ये इंसाफ का तकाजा। नुक्ता नोट कीजिए, जो नबी अपने दोनों नवासों में पानी के बारे में इंसाफ करता है, वो नबी अपनी जिंदगी में खिलाफत छीन कर अली से अबू बकर को कैसे दे सकता था? ये नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम के घर का माहौल देखे, जहाँ पे प्यार की बात इंतहा कर दी, जहाँ पे तरबियत की बात इंतहा कर दी। और ये बात सिर्फ अपने घर तक नहीं है, इससे भी आगे बात देखिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास वो 3 बंदों का मुकदमा आया। एक ने क्या कहा कि मैंने हमेशा रोजे रखने हैं, दूसरा कहता है शादी नहीं करूंगा, तीसरा कहता है नमाज पढ़ी जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, घर के माहौल से खबर मिली, खामोश नहीं रहे, फौरन से पहले बुलाया और बुलाकर उनकी इस्लाह को कर दिया। आप फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह रोजे भी रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, बीवियों के हक भी देता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ। और आगे क्या फरमाया, मर रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्ना, जो मेरे तरीके से हट गया वो मुझसे नहीं है। इसका माना ये हुआ नबी अलैहिस्सलाम के घर के माहौल में हर वक्त तरबियत थी। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा एक जगह पे तशरीफ फरमा थे, एक जगह पर अबू बकर भी मौजूद थे, सैयदना उमर भी मौजूद थे रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और इन दोनों के पास एक गुलाम था। ये भी एक हदीस सही, सिलसिला तो सही की हदीस है, सैयदना अबू बकर या सैयदना उमर, इन दोनों में से उस सोए हुए गुलाम को देखा और कहा देखो
कैसे सोया हुआ, जैसे घर का बड़ा सोया होता है या जैसे रसूलुल्लाह सोते हैं। ये बात करने का मकसद ये था, काम भूलकर आराम कर रहा, वाकई आराम कर रहा था। उन्होंने उनको उठाया, उठा के कहा जाओ जाकर हमारे लिए खाना लेके आओ। वो गुलाम उठा, हजूर की बारगाह में आया, आका अलैहिस्सलाम से कहा अबू बकर उमर खाने को तलब करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ और जाके कहो खाना उन्होंने खा लिया हुआ है। वो वापस गया, कहा आपने तो खाना खा लिया, कहा हमने तो खाना नहीं खाया, कहा आका ने कहा है। वो दोनों चले इमाम अल-अंबिया के पास आए, आका हमने खाना नहीं खाया। आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारी दाढ़ों में, तुम्हारे दांतों में तुम्हारे भाई के गोश्त के लोथड़े देखता हो। वो गोश्त के लोथड़े क्या थे जो उन्होंने ये कहा था कि ये देखो कैसे सोया हुआ, जैसे घर का मालिक सोया होता है। और ये किन को तनबीह की, गौर कीजिएगा, उनको तनबीह की जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, जिनके बारे में कहा ये ज़मीन आसमान में अबू बकर से अफजल इंसान कोई नहीं है। उसके बारे में कहा जो मेरे बाद अगर नबी होता लकानन उमर, तो उमर होता, लेकिन इतना बड़े इंसान, लेकिन रसूलुल्लाह ने तरबियत का पहलू नहीं छोड़ा। इससे भी आगे देखे, कहते आका हमें माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फिर तरबियत की, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मामले में तुम्हें माफ नहीं कर सकता जब तक तुम उससे माफी ना मांगोगे जिसकी तूने गीबत की है। ये रसूलुल्लाह के घर का माहौल है। अपने दोस्तों की भी इस्लाह को किया, अपनी बीवियों की भी इस्लाह की, अपने बच्चों की भी इस्लाह की। और एक और अंदाज देखिए, नबी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ते, लेकिन नफल हमेशा घर पढ़ते। पढ़ने का मकसद क्या था? ताकि औरतों को पता चल जाए कि नमाज कैसे पढ़नी है, बच्चों को पता चल जाए कि नमाज कैसे पढ़नी है। आज हम घरों में नमाज नहीं पढ़ते, हम घरों में कुरान नहीं पढ़ते, घरों में तलावत नहीं करते। आजकल हमने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। आजकल क्या, बाप है तो मोबाइल, बेटा है तो मोबाइल, माँ है तो मोबाइल, बीवी है तो मोबाइल, कुरान भी सुनना है तो मोबाइल पर। बच्चा 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, मोबाइल को चलाना, उंगलियां मारकर टच इस्तेमाल करने का तरीका जाता है। लेकिन जिन घरों में कुरान की तलावत होती है, जिन घरों में तदरीस होती है, जिन घरों में तालीम होती है, वहाँ के बच्चे भी बड़े अजीब होते हैं। मैं मुबालगा और रियाकारी के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ आपके अंदर एक सोच पैदा करने के लिए बात कर रहा। मेरे घर में अगर 11 अफराद हैं, 11 के 11 या कुरान के हाफिज है या आलिम दीन है, खा मर्द है या औरत है, मेरी छोटी सी बच्चियां भी है, मेरा बेटा भी है। अगर कोई, मैंने देखा अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, 10 महीना कुरान की आवाज़ सुनी तो कान लगा लिया। 6 महीने की बेटी, अगर साल की बेटी, मैंने देखा जैसे मैं नक लगा के मुताला कर रहा, उसे पढ़ना नहीं आ रहा, वैसे कुरान के ऊपर, किताब के ऊपर उंगली फेर रही। क्योंकि बच्चे किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। रसूलुल्लाह ने भी यही सिखाया, घर में नमाज का एहतमाम किया। मुझे भी चाहिए मैं घर में लंबी लंबी नमाजें पढ़ूं, मैं घर में जिक्र करूं, अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएं रखूं, अल्लाह से मांगने का ढंग अपनी औलाद को सिखाऊं। और इसीलिए फरमाया गया है जब 7 साल का बच्चा हो जाए उसे नमाज की तरगीब दो, अगर 10 साल का होगा सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। इससे पहले एक बात यह है, माँ अज़ान सुने, आटा गूंथती हो, आटा छोड़ दे, वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हो जाए, कपड़े धोती हो, कपड़े धोती हुए जिक्र करती हो, इस्तगफार करती हो, और इस्तगफार करने के बाद अजान की आवाज़ आए, सारे काम छोड़ दे, मशीन लगाई बंद कर दे, किसी किस्म की उलझन बंद कर दे, अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाए। जब बच्ची माँ को देखेगी, बाप को देखेगी कि मेरा बाप इस तरह का, अजान हुई, कारोबार छोड़ा, दुकान को बंद किया, मस्जिद चला गया, तो लाशौरी तौर पर वो भी नमाजी होंगे। आज हम क्या कहते हैं, फला बंदे ने कहा मेरा बच्चा बड़ा हो गया, क्या हुआ? बड़ा होकर मैंने उसकी शादी कर दी, कारोबार कर दिया। अच्छा, तो फिर आज वो अपने बच्चों को लेकर अलहदा हो गया है, मेरे लिए दवाई के पैसे नहीं देता, मेडिसिन के पैसे नहीं देता, मैं इलाज की वजह से तरसता हूँ।
تو اس کے لیے اس کا ایک جملہ یہ ہے، تیرا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ تجھے سزا دی جائے، کیونکہ جب یہ چھوٹا تھا تجھے پیسے کمانے کا چکر تھا، تربیت کا چکر نہیں تھا۔ اگر تو نے اس کو دین پڑھایا ہوتا، اگر اس کو اسلام پڑھایا ہوتا، اگر گھر کے اندر نماز کے ماحول کو بنایا ہوتا، آج وہ اللہ سے ڈر کر تیری خدمت کو کرتا اور اپنے آپ کو بیچ کر بھی تیرے علاج کی کوشش کرتا۔ یہ اس لیے نہیں ہے ہم نے اولادوں کو رسول اللہ کا گھر نہیں دکھایا۔ آج ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور کیا کرتے ہیں؟ عمرے اور حج میں مدینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مکے میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا گھر، یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تھے، یہ وہ غار ہے، یہ وہ بازار ہے جہاں امام الانبیاء ہوتے تھے، وہ بازار وہاں موجود ہے، لیکن تعلیمات بھی تو موجود ہے۔ وہ کس نے عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گھر کس نے بنانا ہے؟ میرے آقا کے گھر میں ساری زندگی ساز نہیں چلا۔ اب اپنے آپ کو دیکھیے، میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے میری پوری زندگی میں جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، میرے گھر میں نہ ساز چلا ہے، نہ ٹیلی ویژن چلا ہے، نہ گانے چلے ہیں، کیونکہ میرے والد گرامی پیور حلال کمانے والے اور ساری زندگی ان باتوں کا احتساب کرتے رہے۔ کہ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں گانا نہیں چلا، میری بیٹی نے گانا نہیں سنا، میرے بیٹے نے میوزک نہیں سنا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ہم نے رول ماڈل رسول اللہ کو نہیں بنایا۔ جب گھر میں بیٹی میری آگے کھڑے ہو کر بات کرتی ہے، میری مرضی کے خلاف چلتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ میرا بیٹا میرے خلاف چلتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ ایک دن دکان پہ نہ جائے، دکان بند ہو جائے، مجھے غصہ آتا ہے۔ لیکن کئی دنوں سے، کئی سالوں سے رسول اللہ کی حدیث پہ میں نے عمل نہیں کیا۔ میرے گھر میں رسول اللہ کا نام تو ہے لیکن کام نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ نے قرآن میں کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جہاں پہ میٹھی بات آتی ہے مان لیتے ہو، جہاں پہ عمل کی بات آتی ہے چھوڑ دیتے ہو۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کو اتباع کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء جیسا گھر بنا تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے من تن اور دل لگا دینا چاہیے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت کے حوالے سے بڑے جذبے ہیں۔ فلاں بندہ اہل بیت کا منکر، فلاں بندہ فلاں معاملے کا منکر، لیکن اہل بیت کی رسول اللہ نے تربیت کیسے کی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی کے گھر میں رسول اللہ گئے، کہا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا کچھ نچاکی ہوئی، گھر سے نکل گئے۔ تربیت کا انداز دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاطمہ اگر تو اس حالت میں مر جائے کہ خامن تجھ سے ناراض ہے تو کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ بیٹی کو پتہ چل جائے تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ضرور ہے لیکن علی کی بیوی بھی ہے۔ اور پھر علی کے پاس گئے، انہیں جا کے کم یا بھی تراب، ان کو اٹھایا، دونوں کی تربیت کو کیا۔ آج ہمارے گھر میں اگر داماد اور بیٹی کا جھگڑا ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکتے؟ اگر روٹی کھلانی تھی تو شادی کیوں کی؟ بات روٹی کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کی سنت کی ہے۔ بیٹیوں کو ہر حال میں ان کے گھر میں بھیجو اور انہیں تنبیہ کرو کہ اگر تو اپنے خاوند کے زخموں کو چاٹتی رہے تو پھر بھی تو اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ باپ کرے گا۔ لیکن جب باپ کی اپنی تربیت نہیں ہے، میں نے ہیکے سنی، میں نے باتیں سنی، میں نے لطیفے سنے، میں نے شعار سنے، میں نے ساری زندگی قرآن کو چسکے کے لیے سنا، عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں سنا۔ سیدنا محمد رسول اللہ کے پاس غلام آئے، آقا علیہ السلام نے تقسیم کر دیے۔ سیدہ فاطمہ آئی، آقا میرے باپ مجھے بھی غلام چاہیے، یہ دیکھیے میں پانی لے کے آتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، لیکن آج مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا انداز اپنایا، فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا تو اللہ رب العالمین تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا، مصیبت بھی دور کر دے گا، تھکاوٹ بھی دور کر دے گا۔ یہ تربیت کا انداز ہے کہ بیٹی مادیت پہ یقین نہ کرو۔ آج مجھے بھی اپنی بیٹی کو بتانا چاہیے، بیٹی ان اچھے کپڑوں پہ فخر نہ کرنا، بیٹی ان اچھی جویلری پہ فخر نہ کرنا، یہ بڑے گھر پہ فخر نہ کرنا۔ ایک وقت آئے گا شاید غربت آئے اور تیرے پاس کپڑے اچھے نہ ہو اور تو شرمندگی محسوس کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے قرض لینے کے لیے جائے اور قرض نہ ملے تو سود کمانے کے لیے، سود کے لیے جائے، پھر نہ ملے، کسی حرام کے راستے پہ بیٹا نکلے تو اس سے بہتر
یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر پیاس سے روٹی کھا لینا، لیکن کسی کے سامنے ایسا نہ کرنا۔ یہ کون تربیت کرتا ہے؟ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات سماعت فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گزر رہے، ان کی چچا زاد بہن سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے میری، کہا بھائی جان لمبی لمبی باتیں اب ہوتی نہیں، بڑھاپا ہے، نکاحت ہے، آپ کچھ ہمارے لیے تہجد قرآن زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی آسانی کی بات فرما دیجئے۔ یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ جس ذکر کے بارے میں کہنے لگا ہوں، یہ صحیح المسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے اسی ذکر کے بارے میں، اور 25 سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث کے مختلف ان اذکار کے فضائل بتاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے وہ قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سیدہ ام ہانی نے پوچھا آقا فرمائیے۔ فرمایا ایسے کیا کر کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آقا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ 100 گھوڑا خریدا، تلواریں نیزے لگائے، پانی کے مشکیزیں بڑھے، خوراک رکھ دی، ایک گھوڑے پر یعنی 100 کے 100 گھوڑے پہ مجاہد بٹھایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، جہاد کیا، قتال کیا، 100 کے 100 مجاہد واپس آئے۔ یہ 100 گھوڑوں والے مجاہد جو اجر لے کے آئے ہیں، تو نے سبحان اللہ 100 دفعہ کہا، اتنا اجر اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ آقا اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا الحمدللہ۔ کہا اس کا فائدہ؟ کہا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اولاد اسماعیل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اتنی اعلیٰ نسل، اگر ان میں سے 100 غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے، 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا وہ اجر ملے گا جو 100 غلام کو آزاد کرنے کا ملا۔ اس نے اور پوچھا اللہ کے نبی اور فرمائیے۔ فرمایا کبر اللہ، اللہ اکبر 100 دفعہ کہو۔ اللہ کے نبی فائدہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو نے 100 اونٹ لیے اور ایک روایت میں ان کو بیت اللہ روانہ کیا، حاجیوں نے ان کے گلے پہ چھری چلا کے ذبح کیا، جتنا اجر ان کو ملے گا تجھے 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے کا اجر گھر بیٹھے ملے گا۔ کہا اللہ کے نبی کچھ اور؟ فرمایا پھر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کا اجر؟ فرمایا زمین آسمان میں جتنا خلا ہے نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اب یہ تربیت کا انداز ہے، جس طرح زنگ لگ جائے ریگمل لگاتے ہیں، اسی طرح کپڑے گندے ہو جائے آپ اس میں کئی قسم کے پاؤڈر اور کیمیکل استعمال کرتے ہیں، یہ دل پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے سائڈ پہ بیٹھ جایا کریں، اکیلے بیٹھیں اپنے رب کا ذکر کریں، ایسے گناہ دھلیں گے، ایسے نیکی کرنے کا جذبہ آئے گا، اتنی لذت آئے گی کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک بات کو سماعت کر لے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نماز خشوع والی ہو، میرے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مسجد کے باہر مسجد والا ماحول بنا دے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں نماز پڑھ رہا حرکت نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا گالی نہیں دیتا، نماز پڑھ رہا چغلی نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا دھکا نہیں دیتا، نماز پڑھ رہا جائیدادوں کو ہڑپ نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا حرام نہیں کھا رہا، مسجد کے باہر بھی ایسا ماحول بنا دے، اور باہر ماحول بنائے گا دل میں خشیت آئے گی۔ نماز میں خشیت رونے کا نام نہیں ہے، منہ کو ٹیڑھا کر کے رونے کا سٹائل اپنانا اس کا نام نہیں ہے، خشیت اس کا نام ہے جو دل میں اترے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، یہ کب ہوں گے؟ جب بندے کے حقوق العباد پورے ہوں گے۔ اس کی مثال سنیے پھر انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ یہ پنکھا چل رہا، ہمیں لگ رہا ہے جیسے پنکھا چل رہا ہے، پنکھا نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تار کی لمبی وائرنگ ہے، اس کے بعد آگے جا کے کئی قسم کے آگے آپ کو سوئچ نظر آئیں گے، آگے جا کر آپ کو کئی قسم کے میٹروں سے گزرتی ہوئی تار
ग्रिड तक जाती होगी, वहाँ से जाकर बिजली घर तक जाती है। ये सारी चीज़ें अगर साथ हैं तो पक्का चलता है, अगर पिछली सारी चीज़ें उतार दें पक्का नहीं चल सकता। बिल्कुल जब तक मैंने हलाल को हलाल न जाना, हराम को हराम न जाना, हकूकुल इबाद को पूरा न किया, अल्लाह के बड़े बंदों के साथ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ताल्लुक़ न किया, मेरी नमाज में सुकून नहीं आ सकता। ये भी तरबियत रसूलुल्लाह ने घर में की है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई भाई तो सवाल करना चाहता तो कर ले, वरना फिर इजाज़त चाहते हैं। अगर किसी किस्म का कोई सवाल कर हो, लें तो मौका मिला फिर आपसे फिर एक और मौजू पे बात करूँगा। लेकिन एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, सारी रात जलसा सुना, 8-10 उलमा बुलाए, इश्तिहार छपवाए, खाना खिलाया, गलियों में इश्तिहार लगाए, अलानात करवाए, उलमा ने रात सारी बयान किया। फजर के टाइम जाकर वो भी सो गए और हम भी सो गए। ये कौन सी इबादत है? ये जो जलसे होते हैं ना, ये सिर्फ एक जवाज़ है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक जवाज़ है कि दावत के काम के लिए करने की इजाज़त है। असल काम दीन सीखने का जलसों से नहीं है, बल्कि दीन के पढ़ने, पढ़ाने और सवाल करने से है। हमारे यहाँ रवाज बना दिया गया सालाना कॉन्फ्रेंसों का। 10,000 रुपया उलमा को दिया, 1 घंटा बयान किया, घर चले गए। जो मौलवी साहब पूरा महीना वाशरूमों से लेकर मिंबर तक की हिफाजत करते हैं, पंखे भी बंद करते हैं, अजान भी देते हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं, ईद भी पढ़ाते हैं, उनको 15 से 16,000 रुपया महीने का दे के कहते हैं ये भी बड़ा मुश्किल दे रहे हैं। तो हमें दीन वो क्या पढ़ाएगा? रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। जी सर। देखें, बात यह है कि जब ये लफ्ज़ आ गए ना कुरान में, एक असूल याद रखें, जिस चीज़ की बात कुरान में आ जाए ना, उसके बाद हदीस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कह दिया आकिफून फिल मसाजिद के हवाले से इत्काफ़ मस्जिदों में है, अब घरों में इत्काफ़ के हवाले से उलमा इकराम की 2 राय हैं। कुछ कहते हैं जी घर में इत्काफ़ हो जाता है, कुछ कहते हैं नहीं होता। तो बात उस राय में जाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इत्काफ़ फ़र्ज़ थोड़ी है। फ़र्ज़ तो है रसूलुल्लाह की बात मानना, फ़र्ज़ तो है किताब व सुन्नत की बात मानना, और कुरान में है मस्जिद में, अगर मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है तो ना बैठे। लेकिन घर में बैठकर दलील नहीं है तो क्यों बिदअत के रास्ते को खोलें? इसलिए घर में अंदर इत्काफ़ का करना ये सुन्नत से साबित नहीं, हदीस के हवाले से सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में औरतें मस्जिदों में जाती थी, नमाज़ पढ़ती थी, और ताबईन के दौर में मिलता है कि वो इत्काफ़ करती थी मस्जिद में। अब उसके लिए माहौल शर्त है। तो औरत की अफजल इबादत तो घर में है, फ़र्ज़ नमाज घर में है। अगर वो नमाज ना पढ़े, इत्काफ़ के लिए मस्जिद में आ जाए और यहाँ पे भी आकर वो इत्काफ़ की बजाय शोर और दीगर मामलात में उलझी रही, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मस्जिद में आए तो पूरा सुन्नत के मुताबिक इत्काफ़ करे तो फिर इत्काफ़ होगा मस्जिद में, घर में नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन।